میری سسٹر ہمیشہ ہر پروگرام میں ہوتی ہے. آج پہلی دفعہ میرے بیگم بھی آئی ہوئی ہے. ریئلی آئی فیل سو پراؤڈ. پچھلے 5 سال سے میں کوشش کرتا رہا کہ وہ میرے ساتھ جوائن کرے اس مشن کو, مگر آج شکر ہے میں کامیاب ہو گیا اس مشن میں کہ میں اپنے بیگم کو اس پروگرام میں لے کے آیا ہوں. یہاں حال میں پنڈال میں بیٹھے ہوئے سب خواتین و حضرات, میں بدقسمتی یہ ہے کہ ہر دفعہ مجھے آخری میں بلاتا ہے, لوگ تک جاتے ہیں, سارے باتیں لوگ کر لیتے ہیں, میں پھر آخر میں بس شکریہ بھی اپنا الفاظ ختم کر لیتا ہوں. تو میں امان اللہ ناصر صاحب نے ایک بات کی کہ انگلش نا کہ ڈاکٹر صاحب بھی انگلش میں بات کریں گے. وہ دن گیا جب فتح خان پختی اڑایا کرتا تھا نا, کیونکہ پچھلے 5 سال سے سر آئی واز پیورلی پروفیشنل پرسن, وہاں پہ سب کچھ انگلش میں ہوتا تھا. ابھی میں نیم قبائلی, نیم سیاسی, نیم ڈاکٹر, پتہ نہیں نیم حکیم خطرہ جان, نیم اللہ خطرہ ایمان. انگلش گیا میرا انگلش. ابھی میرے کو بالکل میرے بچیاں مجھے بولتی ہے کہ بابا آپ کو انگلش کو کیا ہو گیا. پچھلے 5 سال سے میں نہیں پڑھ رہا ہوں, سارے قبائلی سوسائٹی میں رہ رہا ہوں, زندگی گزار رہا ہوں, یقین کرو میرے سے ختم ہو گئی انگلش. ابھی میں اردو پشتوں میں بولتا ہوں اکثر, نہ اردو صحیح آتا ہے, نہ پشتو صحیح آتا ہے, نہ انگریزی صحیح آتا ہے. عموماً سب کو ایسا آتا ہے, ایسے ہو رہا ہے نا. اچھا, اس کے علاوہ میں تھوڑا سا جو 8 اگست کی ثانیہ ہے میں اس پہ بات نہیں کروں گا, صرف اتنا کروں گا. یہاں پہ جج صاحبان اور وکلاء بیٹھے ہوئے, اس کی سیویرٹی جو امپیکٹ ہے سوسائٹی پہ, کسی بھی مطلب واقعی بڑے واقعے ہوئے اس ملک میں, دنیا میں, مگر عدالتیں اتنی لمبے عرصے کے لیے کبھی بند نہیں ہوئے. اگر میں غلط نہ ہوں, یا جسٹس صاحب بیٹھے ہوئے, وکلاء صاحبان بیٹھے ہوئے, سپریم کورٹ کچہری سے لے کر سپریم کورٹ تک 3 دن یا 5 دن پورا ملک میں بند رہے. اور بلوچستان جو کہ 1 کروڑ 30 لاکھ کی آبادی ہے, 6 ہفتے یعنی 1.5 مہینے پورا صبح یہ ٹوٹے پھوٹے جسٹس کا نظام ہے یہ بھی نہیں رہا. ایسے ہی سر بریدی صاحب 6 ہفتے تک فرام کچہری ٹو ہائی کورٹ 1.5 کروڑ کی آبادی صبح ٹوٹے پھوٹے جسٹس سسٹم میں ہی بند رہا. جیسے آج کل ہمارے ینگ ڈاکٹر ہے, ٹوٹے پھوٹے ہیلتھ سسٹم وہ بھی بند. تو کہاں جائے ہم لوگ. خیر, ایک تصویر مجھے دکھا دو یہاں پہ. میں پہلا والا یا اس تصویر کی متعلق کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بڑا کرو بیٹا تھوڑا. یہ تصویر یہاں حال میں بیٹھا ہوئے ایک میرے دوست ہے, جرنلسٹ ہے پیشے کے لحاظ سے, سید علی شاہ, جو پہلے ڈان کا بیورو چیف تھا, آج کل اس کا اپنا اخبار ہے کوئٹہ وائز کے نام سے. یہ گئے تھے پراگ میں ایک علاقہ ہے لیڈس. 1942 میں جب ہٹلر کا ایک ساتھی جرنل اس گاؤں میں مارا گیا تو ہٹلر کی آنکھیں بند ہو گئی, پاگل ہو گیا. اس گاؤں میں 522 کے قریب پاپولیشن تھا. تو ہٹلر کو جب پتہ چلا کہ میرے کمانڈر کو مارا گیا تو ہٹلر نے فوج بھیجی وہاں پہ. سب کو جو عورت تھے, بچے تھے, جو قتل کرنے والے تھے وہ قتل کر دیے گئے. کچھ کو کنسنٹریشن کیمپ بھیجا گیا. 15 بچے رہ گئے جن کی آنکھیں بلو تھے, اس کو جرمنائز کرنے کے لیے جرمنی شفٹ کیا. اس تصویر دکھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے 72 بھائی شہید ہوئے ان میں سے 56 وکلاء تھے. یہ اس کی کنٹیکسٹ میں دکھایا. یہ آج کوئی 100 سال بھی تو پورا نہیں ہوئے, 42 کے بعد تو رہ گیا کوئی 70-80 سال بنتے ہیں. آج کوئٹہ میں میں اس انسیڈنس کی بات کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے حادثے آتے ہیں, واقعات ہوتے ہیں, مگر زندہ قومیں اتنے بڑے سانحات کو زندہ رکھتے ہیں. وہ زندہ رکھنے کے لیے ہم نے چیخنے چلانے, آپ نے کیا, جس نے بھی کیا وہ ہمیں پتہ ہے. اور اس پہ اسٹیٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کمیشن کا رپورٹ آ چکا ہے. انفارچونیٹلی اس پہ بھی ہمارے وکلاء برادری, ججز, پولیٹیکل پارٹیاں سارے اتنی خاموش ہے کہ
मतलब आप सब देख रहे हैं कि एक दिन तक नाम भी नहीं लेता है, उनकी बरसी भी नहीं मनाते हैं. तो how we can grow as a society when more than 72 lawyers were killed in a millisecond, and none of the political party, I am very sorry to say, none of the justice sitting here, जैसे शावानी साहब ने बोला सारे जजेस लोकल है, सारे डॉक्टर लोकल है, फिर भी अस्पताल में काम नहीं हो रहा है. So unless we give shake hands together as a society, तब तक हम ऐसे मरते भी रहेंगे और फिर एक भाई उठेगा किसी भाई का अपना बरसी मनाएगा या फलाना बन, जैसे हम लोग कर रहे हैं ना. एक और बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने 3 और लाइब्रेरियों का इफ्तिताह किया है. वो सुकरात का एक कौल है कि मेरा काम आपको समझाना नहीं है, मेरा काम आपको सोचने पे आमादा करना है. ये लाइब्रेरियाँ हमने नहीं बनाई है, जो 3 और लाइब्रेरियाँ है. मेरा काम आपको समझाना नहीं है, मेरा काम आपको सोचने पे आमादा करना. पिछले 5 साल से मसलसल किताब दोस्ती की शक्ल में, बुक फेयर की शक्ल में, अवेयरनेस सेशन की शक्ल में ग्वादर से लेके यूरोप तक लोगों में एक लहर पैदा हुआ. बलोच बेल्ट साइड पे काफ़ी दोस्त हमें फ़ोन करते, एक छोटे सा कमरा गांव में लेके वो कुछ बुक्स रहते, कुछ टेबल कुर्सी रख लेते कि डॉक्टर साहब हमें सपोर्ट करो. जोब लाइब्रेरी को हमने 1.5 लाख रुपए की न्यू ब्रांड बुक्स दिए. वहाँ के जवानों में ये अवेयरनेस पैदा हो गया हमारे देखते देखते, तो उन्होंने बनाया. फिर उनका मेहरबानी, हम जैसे नाचीज लोगों को ये मौका दिया, हमने इसकी इफ्तिताह किया. इसी तरह न्यू किले में प्रोफेसर वाहिद नासर साहब है बैठे हुए पंडाल में, उन्होंने अपने वालिद के नाम से मौलाना मरहूम लाइब्रेरी बनाई. उसको भी हमने बुक्स देने हैं, मैंने वादा किया, अभी तक दिए नहीं, हम देंगे वाहिद साहब आपको बुक्स. तो ये उन्होंने बनाया. जो कुछ लाख लाइब्रेरी है वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे, फर्स्ट असिस्टेंट कमिश्नर, वो कुछ लाख बिकम दे सकते सील या तहसील होते हैं. तो वहाँ पे कोई अवैध साहब थे, उन्होंने सोशल रुपए की डिपार्टमेंट को उनको अलाट किया. फिर हमने 1.5 लाख के न्यू ब्रांड बुक्स उनको दे दिया. ये हम अकेला नहीं कर सकते, गवर्नमेंट कितने बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स है, इतने मुकम्मे हैं, वो नहीं बना सकते. तो अकेला लाल खान काकड़ या शहीद फाउंडेशन या कंशन लोग नहीं, ये हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है. जैसे यहाँ पे दोस्तों ने बोला है, जरूरी नहीं कि पैसे करे, पैसे दे दे, हर एक साथ पैसे नहीं है, किताब दे दे, कंप्यूटर दे दे, फर्नीचर दे दे, वो नहीं कर सकते. तो कम से कम अगर ये काम उनके सोच से सही है तो फिर ये ना देखे कि डॉक्टर लाल खान का फ्रिंच कट है या वो काकड़ है या वो फलाना है या वो फलाना है. अगर वो आप वाकई यहाँ पंडाल में बैठे हुए या जो लोग हमें सोशल मीडिया पे सुन रहे, वो वाकई समझते हैं कि इस काम के अलावा बगैर हम ना एक कौम बन सकते, ना हम तरक्की कर सकते, ना एक सिविलाइज कौम बन सकते. तो लोगों से गुजारिश है कि सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें. जैसे जोब लाइब्रेरी बन गई, नवा कली में बन गई, कुचलाक में बन गए. जरूरी नहीं कि आप शौदा के नाम पे बनाए, अपने बाप के नाम पे बना दे. हर एक इतने बड़े बड़े बेटेक्स है, बड़े बड़े दस्तरखान बिछाते हैं. तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जरूरी नहीं कि हम हमारे शौदा के नाम पे बनाए, जरूरी नहीं शहीद बाज मोहम्मद फाउंडेशन के नाम पे बनाए, अपने बाप दादा अपने नाम से बनाए. हमारा मकसद सिर्फ ये है लोगों के दरमियान पीस, लव, हारमोनी डेवलप करना. तो बातें मेरे साथ बहुत है, मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा. शावानी साहब ने एक बात की, जस्टिस सिस्टम, मतलब जब एक वकला और जस्टिस साहिबान अपने बरादरी फ्रेटर्निटी के लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके, तो फिर पता नहीं वी आर वी स्टैंडिंग एज ए नेशन, हम कहाँ पे खड़े हैं. ये थोड़ा सा सोचने की बात है. हम मुझे बेंगे डॉक्टर के प्रोफेसर होते हुए, 20 ग्रेड में होते हुए, मेरे वार्ड में, मेरे अस्पताल में मेरे गरीब आवाम क्यों फैसिलिटेट नहीं है. इस तरह जज साहब को भी सोचना पड़ेगा, सेक्रेटरीट में बेगोसी को भी सोचना पड़ेगा. रह गया पॉलिटिक्स, मैं जितना एनर्जी पिछले 5 साल में मैंने इसमें लगाया है, अगर मैं किसी भी पार्टी में लगाता तो आज इतना बड़ा स्टार होता, शायद आप लोगों से बात भी नहीं करता. मैं बड़ा स्टार हूँ, जियो पे आ रहा हूँ, सोशल मीडिया, तो क्या होता, मैं तो खैर मरता भी हूँ. मेरे से बड़े बड़े गैरतमंद लोग गए, सेनेट भी गए, कौमी असम्बली भी गए, वजीर भी है, मगर वाई समथिंग इज नॉट कमिंग इन द हैंड? बिकॉज वी आर पोलराइज्ड, वी आर ब्रोकन. पोलराइज्ड ब्रोकन सोसाइटी में
جیسے شوانی صاحب نے بولا ان کی پالیٹکس از دا مدر آف آل سائنسز. یہ میرا میڈیکل اتنا چھوٹا سا سائنسز ہے, یہ جسٹس چھوٹا سائنسز ہے. پالیٹکس از دا مدر آف آل سائنسز. میری غلطی سے 1 2 3 10 مریض میرے غلطی سے مر سکتے ہیں میرے کیریئر میں, مگر ایک سیاسی رہنما کی ایک غلط فیصلے سے پورا قوم نسلوں تک خوار ہو جائے جیسے کہ ہم ہے. شاوانی صاحب نے بولا ہے کہ یہ کروا رہا ہے سیاستدانوں سے. کیوں کروا رہا ہے؟ وہ اردو میں کہتے ہیں کچھ شیر کے لوگ ظالم تھے, کچھ ہمیں بھی مرنے کا شوق ہے, ہمارے سیاستدانوں کو بھی خوب مرنے کا شوق ہے, ہر ایک نے باری گزاری. کیوں؟ اس لیے کہ وی آر پولرائزڈ. ہمارے سارے ورکر جو ہے وہ مرید ہے, وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. انٹل انلیس ہمارے سوسائٹی میل ہو فیمیل ہو اس کو سوال کرنے کا موقع نہ دیا جائے, ہمارے اندر ڈیموکریسی نہیں آ جائے, ہمارے پولیٹیکل پارٹی میں ڈیموکریسی نہیں آ جائے. وہ پہچانتے ہیں کہ کون کروا رہا ہے, اس کے باوجود بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. کبھی میں بن جاتا ہوں, کبھی آپ بن جاتے ہیں, کبھی کوئی دوسرا تیسرا بن جاتا ہے. جب 4-5 سال گزر جاتے ہیں وہ خود اتنے پریشان ہوتے ہیں. عوام کو تو چھوڑو, وہ پارٹیاں اتنے پریشان ہوتی ہے. اگر پارٹیوں نے واقعی اس ملک میں صحیح ڈیموکریسی لانا ہے تو اپنے اندر ڈیموکریسی پیدا کرے, اپنے کارکنوں کو ایجوکیٹ کرے, اپنے کارکنوں کو سوال کرنے دے, اپنے کارکنوں کو صرف زندہ آباد مرد آباد کے لیے استعمال نہیں کرے. وہ اپنے کارکنوں کو اس طرح جتنی بھی چھوٹی پارٹیاں ہیں اس صوبے میں, اگر کوئی بھی پارٹی چاہیے آج صرف اس کا چیئرمین اعلان کرے کہ جاؤ بچوں اپنے اپنے جو آپ کے گاؤں ہے ادھر ایک چھوٹا سا بناؤ اپنی طرف آپ سے. جب ہم بنا سکتے ہیں تو پارٹی تو ایک آرگنائز سٹرکچر ہے, ہر گاؤں میں اس کے یونٹ ہے. بٹ وائی دے آر ناٹ ڈوئنگ؟ وہ تو نہیں دے رہے. اسلام آباد تو ہمیں نہ حق دے رہے نہ ہمیں چھوڑ رہے فری سیاست کے لیے. تو اس کو واحد طریقہ ہے کہ اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرے, ان کے درمیان اتحاد کرے, نفرتوں سے باہر لائے. 50 سال میرا عمر ہے پلس, میں نے تو نفرتوں کے علاوہ سیاست میں کچھ نہیں دیکھا ہے in any party across the board. Especially I am talking about the Balochistan political parties جو نیشنلسٹ ہے یا مذہبی پارٹیاں ہیں.